اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السجدہ، سورہ سجدہ۔ اچھا، اس کو الف لام میم سجدہ بھی کہا جاتا ہے بیکاز وی ہیو ٹو سورہ آف سجدہ۔ یہ ہے الف لام میم سجدہ، اور یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے سورہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ون آف دا فیوریٹ سورہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جمعہ کے جو فجر کی نماز ہوتی تھی اس میں سورہ سجدہ پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر، سورہ انسان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورہ سجدہ کا اور بھی یہ بھی اہمیت ہے کہ ہم سونے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر سورہ ملک کے ساتھ سورہ سجدہ رات کو تلاوت کی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ سورہ سجدہ مکی سورہ ہے، اور سورہ نمبر 32 مکی سورہ ہے۔ اس کے اندر 30 آیتیں ہیں اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ چھوٹی سی سورہ ہے، سورہ سجدہ سورہ ملک تینوں 30 آیتوں پر مشتمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ان دونوں ہی صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور چونکہ یہ مکی سورہ ہے تو اس کے اندر وہی 3 ٹاپک ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، تو اسی کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مطلب اس سورہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو چرچے کیے جا رہے تھے ان کا ساری چیزوں کا جواب اس سورہ میں دیا ہے کہ یہ قرآن کریم گڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کی جو مطلب اعلیٰ اللہ بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑی بڑی نعمتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں، بہت سمپل سی ہے یہ سورہ، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج یہ مکمل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، توڑ توڑ کے قطع کر کے پڑھے جانے والے الفاظ، اور جن کا معنی صرف اللہ رب العزت کو، اس کے رسول کو پتا ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ تنزیل نازل کردہ ہے، الکتاب کتاب، نازل کی ہوئی کتاب ہے، لا ریبہ لا نہیں، ریبہ ریب شک، فیہ فی میں ہی اس میں اس کتاب میں، من رب العالمین من سے، رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ الف لام میم نازل کردہ کتاب ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، یعنی کہ یہ کوئی من گھڑت کتاب نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نازل نہیں کی، بلکہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب۔ آیت نمبر 3، ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون۔ ام یا یقولون، یا وہ واؤنسا قولو کہتے ہیں، افطرا انہوں نے گڑھ لیا، اس کو، افطرا انہوں نے گڑھ لیا، نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا اس کو، یہ کی ضمیر کتاب کی طرف جا رہی ہے۔ یا وہ سب کہتے ہیں کہ انہوں نے گڑھ لیا ہے اس کو، بلکہ ہوا الحق، وہ تو حق ہے، ہوا یعنی وہ کتاب تو حق ہے، من ربی کا، من سے، ربی رب کا یعنی آپ کے رب سے، آپ کے رب کی طرف سے وہ تو حق ہے، سچی کتاب ہے۔ لتنذرا لی تاکہ، تا آپ، نظرا ڈرائیں تاکہ آپ ڈرائیں، قومن ایک ایسی قوم کو، ماں نہیں، اتاہم عطا آئے، ہم ان کے پاس، من نذیرین کوئی ڈرانے والا، نذیر یعنی ڈرانے والا، من قبلی کا، من سے قبل پہلے کا، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، لعلہم لعلہ تاکہ، ہم وہ سب، یہتدون یا وہ وانون سب، ہدایت پا جائیں۔ یا وہ سب کہتے ہیں کہ گڑھ لیا ہے اس کو، یعنی اس کتاب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ وہ تو سچی کتاب ہے آپ کے رب کی طرف سے، تاکہ آپ ڈرائیں ایسی قوم کو، نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، تاکہ وہ سب ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ گڑھی ہوئی کتاب ہے،
حالانکہ یہ تو سچی کتاب ہے، اس کے اندر نہ کوئی جھوٹ ہے، پہلے ہی فرما دیا نا لا ریبہ، اس میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے۔ اور ایک جو سائنٹسٹ ہے نا، وہ اسی بات پر ایمان لے کر آئے، کیونکہ انہوں نے جب کتاب کو کھولا اور پہلی لائن لکھی ہوئی پائی کہ لا ریبہ فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے کہا میں نے دنیا کی ہزاروں کتابیں پڑھ ڈالی اور سب سے پہلے جو 4 ورڈز ہوتے ہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہوتا ہے دیباچے میں کہ آتھر سے اگر کوئی غلطی ہو تو پبلشر کو بتائیں، لکھا ہوتا ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان ہے، انسان سے خطا ہوتی ہے، اگر اس کے اندر کوئی غلطی ہو تو ہماری طرف وہ لیٹر لکھے، ای میل آئی ڈی دے دیتے ہیں، سب کچھ دے دیتے ہیں کہ ہماری طرف وہ پہنچائے۔ اور یہ میں نے پہلی کتاب دیکھی جس کے اندر لکھا ہے کہ کوئی شک ہی نہیں ہے، یعنی کہ تم اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں پاؤ گے، اس کے اندر کوئی چیز ایسی نکلے گی نہیں، تو وہ اس بات پر ایمان لے کہ میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی کتاب پڑھا جس کے 4 ورڈ میں یہ لکھا ہے کہ اس کے اندر کوئی غلطی پاؤ گے ہی نہیں تم۔ تو کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلکہ یہ تو کیسی ہے، سچی کتاب ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ اور یہ کتاب کیوں نازل کی گئی ہے؟ آپ کے تاکہ آپ تنذیر ہے نا، تنذیر کا کام کریں، ڈرائیں، آگاہ کریں لوگوں کو۔ اور کون سی قوم کو؟ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا، کیونکہ عرب میں یہ جو قریش کی طرف ابراہیم علیہ السلام جب آئے تھے، اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام، اور اس کے بعد ان کی نسل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ آئے۔ باقی سارے جو نبی چلے گئے تھے اسحاق علیہ السلام کے، وہ سارے ملک شام اور فلسطین کی طرف گئے تھے نا۔ عرب کنٹری میں جو آئے تھے اسماعیل علیہ السلام کے فوراً بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے۔ تو کہا کہ ایسی قوم جس کے پاس کوئی نذیر، ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے، تو آپ کو اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ لوگ کیا پا سکیں؟ ہدایت پا سکیں، سیدھا راستہ پا سکیں۔ آیت نمبر 4، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ الذی، وہ ہے جس نے خلق، تخلیق کیا، پیدا کیا، تخلیق کیا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا السماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور الارض، زمین کو۔ اللہ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما، اور ما جو بینا، درمیان، ہما، ان دونوں کے، ان دونوں یعنی آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کو بھی کیا کیا؟ تخلیق کیا۔ فی 6 ایام، فی میں، 7 ایامن، دنوں میں، ٹھیک ہے، یوم کا پلورل ہے، ایام 6 دنوں میں۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ ثم، پھر، استوا، متوجہ ہوا، علی العرش، عرش پر، عرش کی طرف، ما لکم من دونہ، ما نہیں، لا لیے، کم تمہارے، نہیں ہے تمہارے لیے، من دونہ، اس کے سوا، من کے، دونی سوا، ہی اس کے سوا، اس کے علاوہ، من ولیوں، من سے، ولی کوئی دوست، کوئی کارساز، ولا، اور لا نہیں، شفیع کوئی سفارش کرنے والا، کوئی شفاعت کرنے والا۔ افلا تتذکرون، کیا پھر لا نہیں، تا تم وانون سب تذکرہ، نصیحت حاصل کرتے، کیا پھر نہیں تم سب نصیحت حاصل کرتے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں پہ صفات بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے کیا کیا، آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے کتنے دنوں میں پیدا کر دیا؟ صرف 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اپنے تخت کی طرف متوجہ ہوا، اور اس کے علاوہ تم کوئی کارساز نہیں پا سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کا ساتھ دے، اس کا دوست بن جائے، تو پوری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے تو کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی کے برعکس اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی چھوڑ دے تو پوری دنیا بھی مل کر اگر اس کو فائدہ پہنچانا چاہے، اس کا دوست بن جائے، تو اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو اس کے علاوہ نہ تمہارے کوئی کام بنا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ نہ تمہاری کوئی سفارش کر سکتا ہے۔ اور وہ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی کہ وہ جو سارے تمہارے کام بنانے والا ہے، تو پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کریں گے ہم لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 5 نہیں دکھ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة شهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين یدبر یا وہ آیت نمبر 5 یا وہ دبرا تدبیر کرتا ہے یدبر وہ تدبیر کرتا ہے مطلب وہ پلان کرتا ہے الامر کاموں کا کام وہ پلان کرتا ہے کام کو من السمائی آسمان سے الی الارض زمین تک آسمان سے لے کر زمین تک تمام کام کو پلان کرنے والا اللہ ہے وہ پلان کرتا ہے تدبیر کرتا ہے کام کی آسمان سے لے کر زمین تک ثم پھر یا وہ عرجا عروج پاتے یعنی چڑھ جاتے ہیں الیہ الی طرف ہی اس کی طرف فی یومن ایک دن میں کانا ہے مقدارہ اس کی مقدار اس کی تعداد الف سنتن ہزار سال الفا ہزار سنتن سال مما من سے ما جو اس سے جو تعدون تا تم وانون سب عددہ گنتے ہو جو تم سب گنتی کرتے ہو عدد جو تمہارے پاس ہے اس کے مطابق وہ 1000 سال ہیں وہ تدبیر کرتا ہے وہ پلان کرتا ہے کام کی آسمان سے زمین تک پھر چڑھ جاتے ہیں پھر وہ چڑھتے ہیں یعنی عروج پاتے ہیں معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے نا عرجا کا مطلب ہوتا ہے اوپر جانا پھر وہ چڑھ جاتے ہیں اس کی طرف ایک دن میں ہے اس کی مقدار 1000 برس اس میں سے جو تم سب گنتے ہو یعنی یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ آسمان سے زمین تک کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں اور جو بھی کچھ اس کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کر دیا پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا اس کے بعد اس کی تدبیر بھی کی مطلب ہر معاملات کو اس کے درمیان جتنی چیزیں ہیں آسمان سے لے کر زمین تک سب کے معاملات کی دیکھ ریکھ کس کے ہاتھ میں ہے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے وہی تدبیر کرتا ہے وہی پلان کرتا ہے پھر ایک دن میں وہ سارے معاملات اس کی طرف چڑھ جاتے ہیں اب جیسے بجٹ سیشن کیسا ہوتا ہے پورے سال کا ہے نا سارے سال کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے اسی طرح جیسے شب قدر میں کیا ہوتا ہے پورے سال کی جو تقدیر ہے اور سارا کچھ جو آنے والا سال ہے اس کا بجٹ ہمارا دینی بجٹ سیشن سمجھ لیں قدر کی رات ہے تو ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایک دن میں تمام کام چڑھ جاتے ہیں یعنی کہ ایک دن میں پورے سال کا پورا بنا دیا جاتا ہے کہ آگے آنے والے سالوں میں کیا ہونا ہے اور یہاں پر فرمایا گیا وہ جو اللہ کے وہاں پر ایک دن ہے تمہارے نزدیک وہ 1000 دن کی برابر ہیں تو کہتے ہیں نا ہم جو 1000 ایکچولی قدر کی رات تو 1000 مہینوں کی برابر ہے وہ اس کی عظمت کے مطابق لیکن یہاں پر گنتی کے مطابق اس کی طوالت کے مطابق کہ کتنا طویل ہے وہ دن تو اللہ رب العزت کے پاس جو دن ہے وہ ہمارے دنوں کے کیسے ہے 1000 سال کے برابر ہے تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمام کاموں کی پلاننگ کرتا ہے اور پھر ایک دن میں بجٹ بنتا ہے پورے سال بھر کا تو یہاں پر مفسرین کے بہت سارے الگ الگ ویوز ہے کہ کون سے دن کی بات کی جا رہی ہے کسی نے کہا کہ ایک دن کا مطلب ہے کہ آخری دن سارے لوگ ختم ہو جائیں گے اور ایک دن وہ ہوگا کسی نے کچھ کہا ہے کہ جیسے کسی نے یہ کہا کہ وہ جو سال بھر کا ایک دن ہوتا ہے اور اللہ کا جو بجٹ بنتا ہے ویسے جو پورا سارا کچھ بن رہا ہوتا ہے اگلے آنے والے سال کے متعلق وہ ہے کسی نے قدر کی رات کہا تو اس میں بہت سارے ویو ہیں تو امام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس پہ مطلب اکتفا کر لینا چاہیے اس کا علم اللہ رب العزت کے پاس کہ اللہ کے پاس کسی اور کے مطلب کسی اور کے پاس نہیں اللہ کے سوا کہ یہ متشابہات میں سے ہے تو جو چیزیں متشابہات میں سے ہیں تو جتنی سمجھ آئے اتنی لے لو اور نہیں سمجھ آئے تو اللہ ہی پر چھوڑ دو کیونکہ یہ ہمارا کام نہیں ہے نا کام اللہ کا ہے تو جو چیزیں نہیں سمجھ آتی ہیں ان کو سکپ کر دیا جائے کیونکہ وہ ساری چیزیں پھر متشابہ میں سے ہوتی ہیں احکامات کو پکڑ لو اور متشابہات کو چھوڑ دو ٹھیک ہے تو وہ تدبیر کرتا ہے کام کی آسمان سے لے کر زمین تک پھر چڑھ جاتے ہیں اس کی طرف ایک ہی دن میں ہے اس کی مقدار 1000 سال اس میں سے جو تم گنتی کرتے ہو ذالک عالم الغیب والشہادہ ذالک یہ ہے عالم الغیب علم رکھنے والا علم رکھنے والا کس کا غیب کا جاننے والا والشہادہ
اور ظاہر کا جاننے والا، چھپی اور ظاہر تمام چیزوں کا جاننے والا یہ اللہ رب العزت ہی ہے. اور وہ کون ہے؟ العزیز، زبردست، الرحیم، رحم فرمانے والا. اب یہ عزیز اور رحیم کون ہے؟ الذی، آیت نمبر 7، الذی وہ ہے جس نے احسنا، افعلا پیٹرن پر ہو گیا، احسنا بہت خوبصورتی سے بنایا، کل شیء ہر چیز کو، وہ ہے جس نے خوبصورتی سے بنایا ہر چیز کو، خلقہ اس کی تخلیق میں، اس نے تخلیق کیا، اس نے پیدا کیا، الذی وہ خوبصورتی سے بنایا ہر چیز کو اس نے تخلیق کیا، وبدأ خلقہ اور بدا ابتدا کی، ابدا ہے نا پہلی مرتبہ پیدا کیا، خلق الانسان اور شروعات کی اس نے تخلیق کی انسان کی، من طین مٹی سے شروعات کی انسان کی پیدائش کی، اور شروعات سے پیدا کیا انسان کو مٹی سے. وہ وہی ہے جس نے اسے تخلیق کیا، اس نے تخلیق کیا، پیدا کیا ہر چیز کو بہت خوبصورت پیرائے میں، اور ابتدا کی تخلیق کی انسان کی مٹی سے. ثم جعل، آیت نمبر 8، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم پھر جعل بنایا، ثم پھر جعل اس نے بنایا، نسلہ نسل، نسل ہو اس کی نسل کو، من سلالتن من سے، سلالتن خلاصہ یعنی کہ نچوڑ سے، کسی چیز کا جو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے نچوڑ کو کہا جاتا ہے سلالہ. پھر اس نے بنایا اس کی نسل کو نچوڑ سے، کس کی نچوڑ سے؟ من ماء مہین، حقیر پانی کے نچوڑ سے، یعنی جو مطلب جس کی کوئی وقت نہیں ہے، بے وقت پانی کے نچوڑ سے اس نے کیا بنا دیا؟ اس کی نسل کو بنا دیا. پہلی بار کی تخلیق مٹی سے ہوئی، پھر اس کے بعد اس نے بنایا اس کی نسلوں کو من سلالتن من ماء مہین، حقیر پانی کے نچوڑ سے. ٹھیک ہے، اس کی نسلیں کیسے بنائی گئی؟ حقیر پانی کے نچوڑ سے. تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کس سے ہو گئی؟ مٹی سے ہو گئی. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی جو نسلیں بنائی گئی وہ کیسے بنی ہیں؟ جو ایک نیچرل پروسیس ہے دنیا میں ریپروڈکشن کا، اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی نسلوں کو بنایا حقیر پانی کے نچوڑ سے، یعنی ایکسٹریکٹ آف مطلب جو ایسا پانی ہے جو ڈسپائٹ واٹر. اب سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو کہ تمہیں کس چیز سے بنایا. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی مائنیوٹ چیز سے تم جیسا انسان تخلیق کرنے پر قادر ہے. پھر آگے ہم پڑھتے ہیں تو اور بات واضح ہو جائے گی. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون. ثم آیت نمبر 9، ثم پھر سوا ٹھیک ٹھاک کر دیا ہو اس کو، یعنی he fashioned them، یعنی صرف بنایا نہیں بلکہ اور اس کے ہر چیز کو پروپورشنیٹلی بنا دیا، ہر چیز کو اس نے کیا کر دیا؟ خوبصورتی سے مطلب حیت عطا کر دی. ثم پھر سواہو اس نے ٹھیک ٹھاک کر دیا، ونفخ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم پھر سواہو سوا ٹھیک ٹھاک کر دیا، تسویہ کر دیا ہو اس کا، ونفخ اور نفخہ پھونکا، فیہ اس میں، من روحہ اپنی روح سے. پھر ثم پھر سوا ٹھیک ٹھاک بنا دیا ہو اس کو، اور نفخہ اس نے پھونکا، فیہ اس میں، من روحہ اس کی روح سے، وجعل اور جعل اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، السمع سماعت کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، اور اس نے بنایا تمہارے لیے سماعتیں یعنی کان اور آنکھیں اور دل. قلیلا ما تشکرون، قلیلا بہت ہی تھوڑا ہے، ما جو، تشکرون تم سب شکر کرتے ہو. پھر ٹھیک ٹھاک کر دیا اس کو اور پھونک دیا اس میں اپنی روح سے، اور بنایا تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل، تھوڑا ہی ہے جو تم سب شکر کرتے ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے تمہیں 3 یعنی تمہارے
باپ کو تمہارے اب جد اول کو کس سے بنا دیا؟ تین سے بنایا، مٹی سے بنایا. پھر ان کی ساری نسلوں کو کس سے بنایا؟ ایک حقیر پانی کے قطرے سے بنا دیا، ہے نا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق صرف ایسے ہی نہیں کر دیا کہ بس کہیں پہ پڑا ہوا ہے، نہیں، اس کو اسکیلیٹن دیا. ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علقہ، مدغہ، سب کچھ ہم نے سٹیجز پڑھی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ہر اعضا کو جس جگہ ہونا چاہیے پراپرلی اس کو ارینج کیا، مطلب پروپورشنیٹلی بنایا. اور پھر اس کے بعد کیا کر دیا؟ اس کے اندر روح پھونک دی. تو وہ جو بچہ 120 ڈیز کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا، تو اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیے؟ اس کو بالکل کلیئر کان، آنکھ، ناک سب کچھ عطا کیے، دل دیا اس کو. اور اتنا سب کچھ دینے کے بعد بھی بندے ناشکرے ہیں. یعنی کہ ہم نے ابھی تو تم پیدا ہی ہوئے ہو، اسی چیز پر ذرا غور کر لو کہ تم کو کس قدر، مطلب اگر ایک انسان یہ کرنا چاہے کر سکتا ہے یہ سارا کچھ کام؟ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیا، لیکن تم پھر بھی کیسے ہو؟ ناشکرے ہو. بہت کم ہی لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شاکرین میں شامل کرنا. آیت نمبر 10 وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. وَقَالُوا، اور قالو وہ سب کہتے ہیں، أَإِذَا ضَلَلْنَا کیا، اذا جب، ضللنا ضللا گم ہو جائیں گے نا ہم، فی الارض زمین میں. اور وہ سب کہتے ہیں کیا؟ جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں. انا کیا، انا بے شک، نہ ہم، انا پلس نہ دو چیزیں ہیں یہاں پر. کیا، انا بے شک، نہ ہم، لفی خلقن، لا البتہ، فی میں، خلقن تخلیق، جدید نئی تخلیق میں پیدا کیے جائیں گے. اور ان سب نے کہا کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، کیا بے شک ہم البتہ نئی تخلیق میں پیدا کیے جائیں گے، نئی پیدائش میں پیدا کیے جائیں گے. بلکہ ہم وہ سب بلقاء ربہم کافرون، بلکہ ہم وہ سب بلقاء ملاقات سے لقاء ملاقات، ربہم اپنے رب کی ملاقات سے، کافرون انکار کرنے والے ہیں. اور ان سب نے کہا کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، کیا بے شک ہم البتہ نئی تخلیق میں ہوں گے، دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات سے ہی انکار کرنے والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ بعثی بعد الموت ہے، موت کے بعد اٹھائے جانا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ اب انسان مرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مٹی بن جاتا ہے، اس کے اندر خاک آلود ہو جاتا ہے. اب اس زمانے میں تو لوگ مٹی کا کہتے ہوں گے، آج کے زمانے میں تو لوگ کہتے ہیں کہ ایٹم بن جاتا ہے، یہ بن جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے، اس کے تو پارٹیکل جدا جدا ہو جاتے ہیں. اب کیسے ممکن ہے کہ وہ دوبارہ نئی تخلیق میں آ جائے نا، دوبارہ سے پیدا کر دیا جائے؟ ان کا بھی وہی مطالبہ تھا کہ نئی تخلیق کیسے ممکن ہے جبکہ ایک مرتبہ ہم مٹی میں مل چکے. اللہ نے کیا فرمایا تھا کل ہم نے جو پڑھا کہ جس طرح سے ایک نفس کو بنانا میرے لیے آسان ہے، پوری خلقت کو میں اسی طرح سے اتنی آسانی سے بنا سکتا ہوں. اللہ فرماتا ہے بلکہ یہ کس چیز کے انکاری ہیں؟ رب کی ملاقات کے. جن کو یقین ہی نہیں ہے نا آخرت میں ملنا ہے اپنے رب سے، تو پھر وہ ایسے ہی ہیلے طویلے نکالتے ہیں، ایسے ہی بہانے نکالتے ہیں. اور ان سب نے کہا کیا جب ہم گم ہو جائیں گے زمین میں، کیا بے شک ہم البتہ نئی تخلیق میں ہوں گے، بلکہ وہ تو اپنے رب کی ملاقات کے ہی انکاری ہیں، انکار کرنے والے ہیں. چلو نجمہ آنٹی آپ کیجیے. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 11 قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. قُلْ آپ فرما دیجئے، یتوفا، یا وہ توفا وفات دے گا، موت دے گا، تم کو کون دے گا؟ ملک الموت. ملک الموت موت کا بادشاہ، ملک فرشتہ، سوری ملک ہے، دس از ناٹ ملک. ملک الموت موت کا فرشتہ تم کو کیا دے دے گا؟ وفات دے دے گا. الذی وہ جو وکیلا نگہبان بنا دیا گیا ہے نا، وکیلا وکیل سے بنا ہے، وکیلا وہ جو مقرر کر دیا گیا ہے، نگہبان بنا دیا گیا ہے، بکم تم پر، تم سب کے اوپر وہ موت کا فرشتہ
مقرر کر دیا گیا ہے، ثم پھر الی ربکم، الی طرف، ربی رب، کم تمہارے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف، ترجعون تا تم، واؤن سب رجا، دیکھیں پیش ہے اور زبر ہے، لوٹائے جاؤ گے، لوٹو گے نہیں، لوٹائے جاؤ گے۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ وفات دے گا تم کو، کون دے گا وفات؟ ملک الموت، موت کا فرشتہ، وہ جو مقرر کر دیا گیا ہے تم پر، پھر تمہارے رب کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہ ڈیوٹی اسائن کر دی، اس کا کام ہی یہی ہے، اور کوئی کام ہی نہیں ہے اس کا، کیا کرنا ہے اس کو؟ جانا ہے، لوگوں کو وفات دینا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر بندے پر، تم سب کے اوپر اس کو نگہبان بنا دیا گیا، مقرر کر دیا گیا ہے کہ جب تمہارے موت کا وقت آئے گا وہ تمہاری روح کو قبض کر لے گا، اور پھر تم بالآخر توأن یا کرہن، خوشی سے ناخوشی سے اللہ رب العزت کی طرف لوٹا دی۔ توأن و کرہن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر پکڑ کی ہے نا کہ تم خوشی سے کرنا چاہو تو کرو، ورنہ تم کو کرہن کرنا تو پڑے گا ہی۔ یعنی کہ ایک چیز جو ڈیوٹی بنا دی گئی، جو ایک چیز کمپلسری کر دی گئی، اب تم خوشی سے کر لو۔ اب جیسے فار ایگزامپل نماز ہم پر فرض ہے نا، اب جب چاہے ہم خوشی سے کر لیں کہ نہ خوشی سے کر لیں، توأن کریں گے تو اللہ اور زیادہ اجر بڑھا دے گا، کرہن کریں گے، کرنا تو ہے تو ڈیوٹی سمجھ کے کر لو یا خوشی سے اپنے کر لو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب لوٹائے ہی جاؤ گے، کوئی وہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں جانا، ہر کسی کو کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف جانا ہی ہے، لوٹائے جاؤ گے تم سب اللہ کی طرف۔ آیت نمبر 12، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ وَلَوْ تَرَى، اور لو اگر، تا تم، رآ دیکھو گے، اور کاش کہ تم دیکھتے، اذ المجرمون، اذ جب، المجرمون مجرمون، ناکسو وہ سب، نکسا یعنی جھکائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم رأسن کا پلورل ہے، رؤوسن یعنی سروں کو، ان کے سروں کو وہ سب جھکائے ہوئے ہوں گے، اور کاش کہ تم دیکھتے جب مجرمین وہ سب جھکائے ہوں گے ان کے سروں کو، اپنے سروں کو، عند ربہم، عند پاس، ربی رب، ہم ان کے رب کے پاس، اپنے رب کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے کھڑے ہوں گے، اور کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، رب نہ ہمارے، اے ہمارے رب، اب سورنا، اب سرا دیکھ لیا نہ ہم نے، وسمعنا اور سمع سن لیا نہ ہم نے، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، فرجعنا، پھر رجع لوٹا دے، ارجی لوٹا دے نہ ہمیں، پھر لوٹا دے ہمیں، نعمل نون ہم، عمل کریں، صالحن نیک، انا موقنون، انا بے شک، نہ ہم، دو ورڈ ہے، انا پلس نہ، بے شک ہم، موقنون، موقنون، وقنا یقین کرنے والے ہیں، ہمیں اب یقین آ گیا۔ اور کاش کہ تم دیکھ پاتے اس وقت جب کہ مجرمین جھکائے ہوں گے اپنے سروں کو کہ اپنے رب کے سامنے، اور سب کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، پھر لوٹا دے ہمیں کہ ہم عمل کریں نیک، بے شک ہمیں اب یقین آ چکا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاش وہ آخری دن لوگ دنیا میں دیکھ پاتے، ترا یعنی یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات نہیں ہے، یہ ان مجرموں ہی کو خطاب ہے کہ کاش تمہیں خبر ہوتی کہ اس دن تم خود کیا کر رہے ہوگے، ہمارے سامنے اپنے سروں کو جھکائے کھڑے ہوگے اور اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہوگے، بنتیاں کر رہے ہوگے کہ یا رب ہم نے آج دیکھ لیا کہ مجرموں کا کیا انجام ہے، ہم نے ساری نصیحتیں سن لی، ہم سمجھ گئے کہ کیا ہے سارا کچھ معاملہ آخرت کے بعد کا، اب کیا کر دے؟ give us one chance، ایک مرتبہ ہمیں کیا کر دے؟ لوٹا دے، اب ہماری زندگی عمل صالح پر ہی گزرے گی، ہم کبھی بھی گناہ کے کام نہیں کریں گے، ہمیں یقین آ گیا، ایمان بھی نہیں، یقین آ گیا، ایمان تو چھوٹی چیز ہے، اب تو ہمیں یقین آ گیا کہ ہم نے کیا چیز کو چھوڑ دیا تھا، کس چیز کے انکاری ہوئے تھے۔ اور کاش کہ آپ دیکھتے جب مجرمین وہ سب جھکائے ہوں گے ان کے سروں کو پاس، اپنے رب کے پاس، اور کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، پھر لوٹا دے ہمیں، ہم عمل کریں گے نیک، بے شک ہمیں یقین آ گیا ہے
ہم یقین کرنے والے ہیں. آیت نمبر 13 وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. وَلَوْ شِئْنَا اور لو اگر شئنا چاہتے نہ ہم اور اگر ہم چاہتے لآتینا لا البتہ آتے لے آتے نہ ہم کل نفس ہر جان کو ہداہا اس کی ہدایت پر، یعنی ہر ایک جان کو ہم ہدایت دے دیتے. اور اگر ہم چاہتے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف ہے نا تو کاش نہیں بول سکتے، کاش ہم چاہتے تو اللہ کے لیے کاش جیسے کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم چاہتے تو کیا کرتے لآتینا لا البتہ آتے عطا کر دیتے دے دیتے نہ ہم کل نفس ہر ایک نفس کو ہر ایک جان کو خدا ہدایت ہا اس کی، یہ نفس کی طرف ہا کی ضمیر جا رہی ہے کیونکہ یہ فیمیل ہے، اس کی اگر یہ میل ہوتا تو ہو جاتا، یہ ہا ہو جاتا اگر یہ نفس میل ہوتی، اس کی ہدایت اس کو عطا کر دیتے. ولیکن حق القول ولیکن اور لیکن اور لیکن حق القول سچ ہے قول، سچا ہو گیا قول، سچی ہو گئی بات، منی مجھ سے یا میری طرف سے، لَأَمْلَأَنَّ لا اور نون مشدد ضرور بضرور عملا الف میں ملأ بھر دوں گا، ضرور بضرور میں بھر دوں گا، لا اور نون مشدد ضرور بضرور الف یعنی میں ملأ بھر دوں گا، جہنم جہنم کو، من الجنتی جنات سے، والناسی اور انسانوں سے، اجمعین سب کے سب، سارے کے سارے اکٹھا کر کے ان کو جہنم میں بھر دوں گا. اور اگر ہم چاہتے البتہ دے دیتے ہم ہر جان کو اس کی ہدایت، اور لیکن سچ ہو گئی بات ہماری طرف میری طرف سے، مجھ سے یہ بات ثابت ہو گئی، ضرور بضرور میں بھر دوں گا جہنم کو، جنات اور انسان تمام کے تمام سے جہنم کو میں بھر دوں گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ ساری دنیا کو ایک ہی لمحے میں ہدایت دے دے، کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اللہ نے اس دنیا میں لوگوں کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے. اب دیکھیں کہ جو لوگوں کو ایگزام میں ایسے ہی پاس کر دیا جا رہا ہے 8 تک، تو کیا ہم کر سکتے ہیں ان کے اندر تول کر سکتے ہیں کہ یہ بچے میں سے کون سا بریلینٹ ہے، کون سا ہے جو بلو وہ ہے، کون سا ہے جو انٹیلیجنٹ؟ نہیں سمجھ آتا. کب پتہ چلتا ہے؟ جب بورڈ کا ایگزام ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے، وہ جو ایسے پاس ہو گئے تھے نا وہ ٹپ 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 گر جاتے ہیں بورڈ کے ایگزام میں، کیونکہ وہ کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا، ایسے ہی میں پاس ہو گئے تھے. تو اللہ نے ویسے ہی اس دنیا میں لوگوں کو کس لیے بھیجا ہے؟ ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے، تاکہ اچھوں اور بروں کو کیا کر دیا جائے، چھانٹ دیا جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ہم ساری انسانیت کو کیا دے دیں، ہدایت عطا کر دیں. لیکن جو بات اللہ نے فرمائی اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے بہت سے جن اور انسان ایسے پیدا کیے ہیں جو جہنم ہی کے لیے بنے ہیں، پیدا ہی وہ جہنم کے لیے ہوا ہے. یعنی کہ اللہ کو انسان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے پتا ہے کہ وہ شقی ہے یا صحیح ہے، کون بدترین زندگی گزارنے والا ہے، کون اس کا نافرمان بندہ ہے، اور کون اس کی راہ ہدایت کو طلب کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخوبی واقف ہے کہ یہ جب دنیا پہ آیا تو یہ جہنم جانے والا ہے یا جنت میں جانے والا ہے، سب کو پتا ہے، مطلب یہ سب کے بارے میں اللہ رب العزت کو پتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میری جو بات ہے وہ بالآخر سچ ہو گئی کہ میں سب لوگوں کو، وہ جو جنات اور انسان جو نافرمان ہے، ان سب کو جہنم میں ان سب کو بھر دوں گا. فذوقوا بما آیت نمبر 14 فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. فذوقوا پھر کیا کہا جائے گا جہنم میں ڈالنے کے بعد؟ حکم دیا جائے گا پھر واولفتم ذوقوا ذائقہ چکھو، مزہ چکھو، پھر واولفتم سب ذوقوا چکھو، بما اس کو جو نسی تم سب نسی بھول بیٹھے تھے، لقاء یومکم لقاء ملاقات کو، کس کی؟ یومکم تمہارے اس ملاقات کو، اس دن کی ملاقات، ھذا یہ، یوم دن، کم تمہاری، اس دن کی، تمہارے اس دن کی ملاقات کو،
تم بھول بیٹھے تھے تمہارے اس دن کی ملاقات کو، پھر حکم دیا جائے گا کہ تم سب چکھو، اس وجہ سے کہ تم سب بھلا بیٹھے تھے، تم سب بھول گئے تھے اس دن کی تمہاری ملاقات کو۔ انا نسیناکم، انا بے شک، نہ ہم، دو چیزیں ہیں، انا پلس نہ، انا بے شک نہ ہم، نسیناکم نسی بھلا دیا، نہ ہم نے تم کو، تو ہم نے بھی بھلا دیا تم کو، وذوقوا عذاب الخلد، اور تم سب تم سب ذوقوا چکھو، عذاب الخلدی ہمیشہ رہنے والا عذاب، عذاب خلدی ہمیشہ رہنے والا عذاب، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے اس سے جو کن تھے، تم سب تھے، تعملون تم سب عمل کر رہے تھے، پھر اور تم سب چکھو ہمیشہ رہنے والا عذاب، اس وجہ سے کہ تم سب جو عمل کرتے تھے، پھر حکم ہوگا کہ تم سب چکھو اس کو جو تم بھلا بیٹھے تھے، تمہاری اس دن کی ملاقات کو، بے شک ہم نے بھلا دیا تم کو، اور تم سب چکھو ہمیشہ رہنے والے عذاب کو، اس وجہ سے کہ جو تم سب نے عمل کیے تھے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہنم میں جھونک دینے کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں یقین نہیں تھا نا کہ آج کے دن بھی کچھ ہونے والا ہے، تمہیں یقین نہیں تھا نا کہ آج تم جہنم میں جھونکے جاؤ گے، جو تم عمل کر رہے ہو اس کا کوئی پکڑ بھی ہونی ہے، تو دیکھو آج تم اس دن پر پہنچ گئے، تم نے اس دن کو بھلا دیا، ہم نے تمہیں بھلا دیا، اب ہمیں نہ پکارو۔ باقاعدہ جہنمی تڑپ تڑپ کر اللہ رب العزت کو پکاریں گے، پھر وہ جو مالک ہے داروغائے جہنم، ان سے کہیں گے کہ ذرا ہماری کیا کر دو، سفارش کر دو، اللہ رب العزت کے پاس ہماری جو باتیں ان کو پہنچا دو۔ وہ پوچھیں گے، جو مالک ہیں وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو کیا کہیں گے، ہاں آیا تھا، لیکن ہمیں اب پتا چلا، اب ہمیں یقین آیا، تو ہمیں کیا کر دیا جائے، کچھ نہیں تو تھوڑا عذاب کم کر دو، مطلب عذاب ختم نہ کرو، ہلکا سا کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے کم کر دو۔ تو اللہ وہ فرمائیں گے کہ آج کوئی تمہاری سفارش نہیں کی جائے گی، جو تم نے عمل کیے تھے دنیا میں اس کا ہی تم کیا چکھ رہے ہو، مزہ چکھ رہے ہو، اور پھر تم سب چکھو اس وجہ سے کہ تم نے بھلا دیا تھا تمہاری اس دن کی ملاقات کو، بے شک ہم نے بھی بھلا دیا تم کو، اور تم سب چکھو عذاب الخلدی ہمیشہ رہنے والے عذاب کو، اس وجہ سے کہ تم سب نے جو عمل کیے۔ ریپیٹ کریں گے؟ ہاں جی بالکل صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ انما در حقیقت، یؤمن یا وہ، آمنا ایمان لاتے ہیں، بی آیاتنا بی پر، آیاتوں نہ ہماری آیتوں پر، در حقیقت وہ ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، الذین وہ لوگ جو اذا جب ذکروا، واولف وہ سب، ذکروا ذکر کیے جاتے ہیں، ذکر کیا جاتا ہے، دیکھیں زال کے اوپر پیش ہے، کاف کے نیچے زیر ہے، تو پاسٹ ٹینس میں پہلے ماضی میں پیسو ہو جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، وہ سب ذکر کرتے ہی نہیں، ترجمہ کیا جائے گا، ان سب کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔ در حقیقت ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر وہ لوگ جب ان سب پر ذکر کیا جاتا ہے، بہا اس کا، یعنی ان آیتوں کو، یہاں کی ضمیر آیتوں کی طرف ہے، آیتوں کا، خرو واولی وہ سب، خر گر جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں، سجدن سجدے میں، آیت سجدہ ہے یہ، سجدن سجدے میں، وسبحوا بحمدی اور واولی وہ سب، سبحا تسبیح کرتے ہیں، بحمدی ربہم ان کے رب کی حمد کے ساتھ، بھی ساتھ حمدی حمد، ربی ربہم ان کے اپنے رب کی حمد کے ساتھ وہ سب تسبیح کرتے ہیں، وخروا اور وہ سب گر جاتے ہیں، سجدن سجدے میں، وسبحوا اور وہ سب تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربہم ان کے رب کی حمد کے ساتھ، اور ہم وہ سب، لا یستکبرون لا نہیں، یا وہ وانو سب، استکبرا استکبار کرتے، تکبر نہیں کرتے، نہیں وہ سب تکبر کرتے، اور
در حقیقت ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو جن پر ذکر کیا جاتا ہے ہماری آیتوں کا، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں اور وہ سب تسبیحات کرتے ہیں اپنے رب کے حمد کے ساتھ، اور وہ سب تکبر نہیں کرتے۔ آیت نمبر 16، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ تتجافى، تا وہ، تجافى دور رکھتی ہے، الگ رکھتے ہیں، جنوبہم، جنبن کا پلورل ہے، جنوب کروٹوں کو، ٹھیک ہے، کروٹ سائڈ کو کہا جاتا ہے، پہلو کو کہا جاتا ہے، ہم ان کے پہلوؤں کو وہ دور رکھتے ہیں، اپنے پہلوؤں کو، انل مضاجی، ان سے، مضاجی بستروں سے، بستروں سے، جی خوابگاہوں سے، بستروں سے اپنے پہلوؤں کو وہ دور رکھتے ہیں۔ تتجافا، وہ دور رکھتے ہیں ان کے پہلوؤں کو، ان کی کروٹوں کو، خوابگاہوں سے یا پھر بستروں سے۔ یدعونا، یا وہ واؤن سب، دعا پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، خوفن خوف کے ساتھ، وطمعن اور امید کے ساتھ، خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو وہ سب پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا، اور من سے، ما جو، اس سے جو، من اور ما دو الفاظ ہیں یہ، مما، من اور ما، اس سے جو، رزقناہم، رزق کا رزق دیا، نہ ہم نے، ہم ان کو، ینفقون، یا وہ وانون صاحب نفقہ خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیم فا واو، ہاں، تو میم عین، تما کا مطلب ہوتا ہے امید، ٹھیک ہے، ہوپ ہوپ ہوپ، تما لالچ میں بھی آتا ہے، لیکن جب نیگیٹو سینٹینس چل رہا ہو، پازیٹیو چل رہا ہو تو امید میں آئے گا، دونوں ترجمے ہیں۔ تما کا مطلب لالچ بھی ہوتا ہے، لالچ یعنی ان کو لالچ ہے نا اللہ رب العزت کی طرف سے، تو اس طور سے بھی لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تتجافا، الگ رکھتے ہیں ان کے پہلوؤں کو، عن المضاجع، بستروں سے یا خوابگاہوں سے، یدعونا، وہ سب پکارتے ہیں، ربہم، ان کے رب کو، خوفن خوف کے ساتھ، وطمعن امید یا پھر لالچ ہے نا، امید کے ساتھ، وَمِمَّا، اور من سے، ما جو، رزقنا، رزق کا رزق دیا، نہ ہم نے، ہم ان کو، ینفقون، وہ سب نفقہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم لوگ یہ دونوں آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو لوگوں کے بارے میں بتایا، اس سے پہلے جن لوگوں کے بارے میں بتایا وہ کون تھے؟ کافر۔ ان کے بارے میں کیا بتایا؟ کہ ان کے اوپر اللہ کی بات ثابت ہو گئی کہ وہ سارے کے سارے جہنم میں جھونکے جائیں گے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، یعنی کہ سمجھ لیں کہ جیسے بالکل انسانوں کی نسلیں چلتی ہیں اسی طرح سے جنوں کی بھی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر قرآن میں کہیں کہیں ریفرنس دیا گیا جن کا، لیکن ہے ساری جو آیتیں وہ جنوں پر بھی اسی طرح اپلیکیبل ہے جس طرح انسانوں پر اپلیکیبل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کہیں کہیں بالکل صاف طور پر بول دیا جاتا ہے جن اور انسان سارے آ جائیں گے، اور لیکن جہاں نہیں بولا جاتا، صرف انسان بولا جاتا ہے، وہاں پر انسان کے ساتھ ساتھ عورتیں اور جن سارے اس کے اندر انکلوسیو ہیں۔ یعنی کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ کہیں گے یا ایھا الذین آمنو، یا تو ایمان والے مردوں کی بات ہو رہی ہے، عورتوں کی نہیں ہو رہی، تو مرد اور عورت اور جن سب اس کے اندر شامل ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تھے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اب یہاں پر فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر انکار، مطلب سر جھکانے والے ہیں، یعنی کہ جو ماننے والے، ان کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ پہلی بات کہ جب بھی ہماری آیتوں کا تذکرہ ان کے سامنے ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہاں پر آیت سجدہ ہے تو یہاں پر سجدہ انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں کر لیں گے۔ سجدے میں وہ گر جاتے ہیں، یعنی کیا ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی ایک بندہ جب اذان ہو رہی ہے اور وہ سجدہ نہیں کرتا، دیٹ مینس کہ وہ تکبر کیسے؟ جب اللہ کہا جا رہا ہے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اللہ نعوذ باللہ بڑا نہیں ہے، اسی لیے میں نے وہ سجدہ چھوڑ دیا، میں نے نمازیں چھوڑ دی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے کام زیادہ اہم ہے، میری دوسری چیزیں زیادہ اہم ہے۔ دیکھیں تھوڑا ڈیلے ہو جائے الگ بات ہے، لیکن چھوڑ ہی دینا کہ اور تکلیف بھی محسوس نہ ہونا، ایسا ہوتا ہے نا، اگنور کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یعنی کہ اللہ رب العزت کی ہمارے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ہم اس سے بھی پہلے پڑھ چکے ہیں نا کہ تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے سجود نہ کرنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں جب ہم سجود میں جاتے ہیں تو کیا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، کہ اے رب
ہم کہاں اشرف الاعضاء جو ہمارے بدن کے، ہم کہتے ہیں نا ناک کٹ گئی، کیا مطلب ہوتا ہے؟ ناک کٹ جاتی ہے کیا کسی کی؟ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ عزت چلی گئی انسان کی. تو یہ اعضاء جو ہے نا، ہمارا پگڑی، ہماری پگڑی اچھل گئی، سر پر پہنتے ہیں نا، تو یہ سر اور یہ ناک، یہ انسان کے عزت والے اشرف اعضاء مانے جاتے ہیں. جب ہم ان دونوں اعضاء کو سجدے میں ڈال دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سبحان ربی العلی، پاک ہے رب کی ذات جو کہ سب سے بلند و بالا ہے، یعنی میں نے اپنی ساری عزتیں تیرے سامنے کیا کر دی؟ بچھا دی، جھکا دی. غایت مطلب عجز ہو گیا. یہاں پر ہم اپنی عاجزی شو کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں اور تو سب کچھ ہے، میں سب سے حقیر ہوں اور تو سب سے اعلیٰ ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو وہ متکبر نہیں ہے، اور جو اللہ کے سامنے سجود نہیں کرتا، جو اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نمازیں چھوڑنے کے بعد اس کے دل میں درد بھی نہیں ہوتا. دیکھیں، کوئی وجہ سے چھوٹ جانا الگ بات ہے کہ کوئی آپ کسی مطلب کسی ایسی ضروریت میں مشغول ہو گئے تھے یا آپ سفر پر نکل پڑے تو اللہ نے رعایتیں دی ہیں نا، قصر کر لو، پھر اگر آپ جلدی نکل رہے ہیں تو پہلے پڑھ کے نکل جاؤ. تو یہ ساری رعایتیں ہیں، ان رعایتوں کا بھی استعمال نہ کیا جائے اور چھوڑ دیا جائے نمازوں کو اور ہمارے دل میں تکلیف بھی نہ ہو. یہ سب سے لووسٹ ایمان ہے انسان کا کہ اگر اس کی نمازیں چھوٹتی ہیں تو اس کے دل میں کیا ہو؟ اس کو تکلیف محسوس. اور اگر ہمیں نمازیں چھوڑنے کے بعد تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہمارے اندر وہ جو کم سے کم ترین ایمان ہے وہ بھی ابھی تک ہمارے دل میں نہیں آیا. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا تکبر اور سجدہ یہ دونوں بالکل برعکس چیزیں ہیں. جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اس کو دوسروں کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، اور جو سارے دروں پر جھکے گا اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا، اللہ اس کو ہر در پہ جھکوا دے گا، ہے نا. ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سجدہ کرتے ہیں وہ متکبرین میں سے نہیں ہیں اور وہ اپنے رب کی تسبیحات کرتے ہیں. سبحہ کہا جاتا ہے اللہ رب العزت کی تسبیح، یعنی کہ اس کے اندر جو عیب نہیں ہے ان کی نفی کی، کہ اللہ پستی سے پاک ہے، اللہ تمام عیبوں سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے. تو یہ تسبیح ہو گئی. حمد کیا ہو گئی؟ کہ اللہ جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور جتنی بھی ہم کوالٹیز پڑھتے ہیں نا، عزیز ہے، حکیم ہے، جبار ہے، ستار، ساری کوالٹیز حمد میں آ جاتی ہے کہ اللہ کی تسبیح اور حمد وہ کرتے رہتے ہیں. اور یہاں پر اور کوالٹی بتائی گئی تہجد. ٹھیک ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع. اب دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا تتجافا، اس کا مطلب ہوتا ہے، اصل اس کا مطلب ہوتا ہے بے وفائی، بے وفائی کرنا. تو بے وفائی کس سے کر رہے ہیں؟ وہ اپنے نیندوں سے بے وفائیاں کر رہے ہیں، بستروں سے، نیندوں سے بے وفائی. ایک بندہ ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے سونا ہے، لازمی ہے، مجھے نیند نہیں پوری ہوئی تو میری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، لیکن اس کا دل ہی نہیں مانتا. وہ اٹھ کے بار بار اس کی آنکھیں کھلتی ہیں اور زبان سے ذکر نکلتا ہے، اس کی بار بار آنکھیں اٹھتی ہیں تو سجدے میں گر جاتا ہے، اس کی آنکھیں کھلتی ہیں وہ تہجد پڑھنے لگتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اپنی نیندوں سے، اپنی بستروں سے، اپنی خواب گاہوں سے بے وفائی کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اس سے وفا کرنے کے لیے. اس کی وفا ان کو اس سے بے وفائی کرنے پر مجبور کرتی ہے. تو وہ اپنے جنوب، اپنی کروٹوں کو، اپنے پہلوؤں کو ہر وقت بستروں سے لگا کر نہیں رکھتے. اور ہمارے بستر الحمدللہ، یعنی کہ ایک مرتبہ جب بلینکٹ لیا ہے تو وہ صبح کے 10 بجے سے پہلے آنکھ کھلنے والی نہیں. اتنی زبردست اس کے اندر گرمیاں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. یعنی کہ ہم تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہماری نیند میں کوئی خلل بھی پڑے یا کوئی آ کے کان پر کچھ بول بھی دے، ہے نا. تو یہ بے وفائی بستروں سے نہیں ہے. یہ کن لوگوں کا شیوا بتایا جا رہا ہے؟ جو کہ متکبرین نہیں ہیں، جو اپنے رب کے سامنے جھکنے والے ہیں اور وہ اپنے رب کو ہر وقت پکارتے ہیں. کوئی خوف کا معاملہ ہو، کبھی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا ہو، تب بھی وہ اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں. جب خوشی کا معاملہ ہو تو اللہ سے کوئی امید لگانی ہو، تب بھی وہ اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں. اور جو بھی اللہ نے ان کو عطا کیا اس میں سے وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ انفاق کرتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں. یہ ان لوگوں کی کوالٹیز ہیں جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہیں. آیت نمبر 17 فَلَتَعْلَمُونَ ثُمَّ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ.
جزاء بما كانوا يعملون. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بہت خوبصورت ترین ان لوگوں کو ریوارڈ بتا رہے. کہاں؟ کن لوگوں کو؟ جنہوں نے اللہ کی آیتوں پر کیا کیا؟ ایمان لے آئے. ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف زبان سے کہہ دیں کہ میں ایمان لاتی ہوں اللہ کی آیتوں پر، مطلب اس پر عمل کرنے والے، ہے نا. تو آیت نمبر کیا ہے؟ 17. 17 ہی ہے نا؟ ہاں 17. فلا تعلم، پھر لا نہیں، نفسن فیمیل ہے تو تا کا ترجمہ وہ میں ہو جائے گا. فلا تعلم، پھر لا نہیں، تا وہ، علما جانتی، نفسن علم رکھتی یعنی جانتی، نفسن کوئی جان، پھر نہیں وہ جانتی کوئی جان، ما اخفیا، ما کیا، اخفیا خفیہ رکھا گیا ہے، چھپا کر رکھا گیا ہے، لہم ان کے لیے، من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، قرۃن ٹھنڈک، آیونن آنکھوں کی، من سے. اچھا یہ ہم نے قرۃ العیون کہاں پر پڑھا تھا؟ ہاں کون لوگ پڑھتے ہیں وہ دعا؟ ہم نے یہ پڑھی تھی نا کوالٹیز. کس کی دعا ہے؟ کون سے نبی کی دعا ہے؟ ربنا حب لنا من ازواجنا. نوح علیہ السلام کی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہے، دین موسیٰ علیہ السلام کی ہے، کس کی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی ہے. ماشاء اللہ. کن کی ہے؟ ایوب علیہ السلام، حضرت علی کی ہے. ماشاء اللہ. اور سارے تکے لگا لو. کس کی ہے؟ صالح علیہ السلام. سارے جتنے 25 نبیوں کے نام آئے نا قرآن میں سب بولو آپ. پہلے ابراہیم علیہ السلام. پہلے ابراہیم میجورٹی ہو جائے گی. تین ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام میجورٹی بڑھتے جا رہی ہے. ہاں کہ کیا دعا ہے اس حساب سے میری بیوی سے اور میرے کون سی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یحییٰ. کسی بھی نبی کی دعا نہیں ہے یہ، کسی نبی کی دعا نہیں ہے، یہ عباد الرحمان کی دعا ہے. جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں ان کی دعا ہے. ٹھیک ہے یاد رکھو. اب یاد رہ جائے گا سب کو. یہ عباد الرحمان کی دعا ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں نبی، کسی بھی نبی کی دعا نہیں ہے یہ. سارے ربنا نہ، اور یہ بھی نہیں کہ سارے ربنا دعا ہو. بہت سارے ربنا میں عذاب کی دعا بھی کی گئی ہے جو نبیوں نے کی. نوح علیہ السلام نے جو ربنا کی ہے وہ عذاب کی تھی. مت پڑھیے گا اس کو، کسی کے اوپر عذاب نہیں ہم نے بھیجنا. لائک نہیں ہے وہ، نہیں 40 ربنا میں نہیں ہے. لیکن نہیں نازیہ آپا نکال کے پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. نازیہ آپا قرآن میں سے نکال کے پڑھتے ہیں، مارک کروا کے لے کے جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ. تو یہ کسی بھی نبی کی نہیں. عباد الرحمان کی جو کوالٹیز ہم نے پڑھی تھی کہ یہ صفات ہے، یہ صفات ہے، بہت ساری اینڈ میں ہم نے پڑھی تھی، تو وہ عباد الرحمان کی یہ دعا ہے. چلے تو تتجافا وہ سب یہاں پر فلا تعلم، پھر لا نہیں، تعلم وہ جانتی، وہ کون؟ نفس، کوئی نفس نہیں جانتی، ما کیا، اخفیا خفیہ رکھا گیا. دیکھیں پیش اور زیر، خفیہ کر دیا گیا، چھپا کر رکھا گیا، لہم ان کے لیے، من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، جزاء بما کانوا یعملون، جزا بدلہ ہے، ریوارڈ ہے، بما اس وجہ سے کہ جو کانو وہ سب تھے، یعملون وہ سب عمل کرتے تھے، اس کا بدلہ ہے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب پہلے ایک مرتبہ اور ریوائز کرتے ہیں اس آیت کو. آیت نمبر 17. پھر نہیں جانتی، پھر نہیں وہ جانتی، وہ یعنی کوئی جان نہیں جانتی، کیا کچھ چھپا دیا گیا ہے ان کے لیے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، بدلہ ہے اس وجہ سے کہ ان سب نے جو عمل کیا تھا. افمن کانا، آیت نمبر 18. کیا، پھر من جو، کانا ہو، کیا پھر جو ہو، مؤمنن ایمان والا، کا ویسا ہی ہوگا، من جو
کانا ہو فاسقہ، بس فاسقہ یعنی کہ ہاں نافرمان، ایمان والا اور ایمان نہ لانے والا، فاسق جو ہے حد سے بڑھنے والا ہے، وہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، لا نہیں، یا وہ واو نون سب استوا برابر نہیں ہے، وہ سب برابر نہیں ہے۔ کیا پھر جو ہو ایمان والا ویسا ہی ہے جیسے جو ہو فاسق نافرمان؟ نہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے کہ ایمان والا اور جو فاسق ہے، ایک تو ہے اپنی زندگی کو جھونک رہا ہے، اور ایک جو ہے مطلب اس نے اپنی زندگی کو جہنم میں جھونک دیا، اور ایک ہے جو اللہ رب العزت کی مطلب ہر فرما برداری کے لیے اپنی خواہش نفس کو جھونک رہا ہے کہ بھائی میں اس کو نہیں کروں گا، مجھے مار لینا آج نفس کو تاکہ مجھے کیا مل جائے، یہ قرۃ اعین، مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک وہاں پر ملے۔ تو وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کیا ان لوگوں کو برابر کر دے گا؟ ہرگز نہیں، یہ برابر نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے یہ برابر نہیں ہے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون۔ اما رہے وہ، الذین وہ جو، اس ہاں اما رہے وہ، اس کا ایز فار ترجمہ ہوتا ہے اما رہے وہ، الذین وہ جو، آیت نمبر 19 ہے یہ۔ اما الذین رہے وہ، الذین وہ جو، آمنو وہ سب جو ایمان لائے، وعملوا اور ان سب نے عمل کیا، الصالحات نیک، فلہم پھر لا لیے ہم ان کے، پھر ان کے لیے کیا ہے؟ جنات باغات ہے، المأوى ٹھکانہ، یعنی ٹھکانہ کس چیز کو بنا دیا جائے گا؟ باغات کو، نزلم مہمان نوازی، بما اس وجہ سے کہ جو کانو وہ سب تھے، یعملون وہ سب عمل کرتے تھے، تو ان کی مہمان نوازی ہے یہ۔ کہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان سب نے عمل کیے نیک، تو ان کے لیے ٹھکانہ باغات کا ہے، نزلن مہمان نوازی ہے، اس وجہ سے کہ وہ سب جو عمل کرتے تھے۔ اچھا دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم نے چھپا رکھی ہے، اور اس کو ایکسٹینڈ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہ جنت میں وہ کچھ ملے گا جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جو کسی کان نے نہیں سنا، جو کوئی نفس مطلب جو اس کو پرسیو بھی نہیں کر سکتے ہم، اور نہ دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، نہ اس چیز کو سمجھ سکتے۔ لیکن یہاں پر اس بات کے اوپر غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنا کچھ بتایا ہے نا کہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ سارا کچھ ہے نا ویلکم جوس کے مطابق۔ ہم کیسے جاتے ہیں تو ویلکم جوس ملتا ہے، اور وہ کھانے میں شمار نہیں ہوتا، کھانا کچھ الگ ہی ہوتا ہے نا، مین کورس الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نزل ورڈ آیا، ضیافت ورڈ نہیں آیا۔ نزل کیا ہوتا ہے کہ جیسے کہ کوئی بڑا سا گیسٹ آیا ہے، کوئی بہت نامچین آیا، تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ پھول دیتے ہیں، اس کو شال چڑھاتے ہیں، وہ ان کی ضیافت نہیں ہوتی ہے، وہ نزل ہوتا ہے۔ ہاں، پھر جب وہ انٹر ہو جائیں گے، مطلب جیسے انٹر ہوئے نا، دروازے پہ ہی شروع کر دیتے ہیں نا، وہ دروازے پہ جو شروع ہونے والی چیزیں وہ بیان کی گئی ہیں قرآن کریم۔ اور جو اصل ضیافت ہے، مہمان نوازی ہے، اخفیہ چھپا کے رکھی گئی، وہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ کیا چیزیں ملنے والی ہیں۔ یہ انسان کے ذہنوں سے بات گزر سکتی ہے، باغات کیا ہوتے ہیں، نہریں کیا ہوتی ہیں، اور فروٹس کیا ہوتے ہیں، وہ اتنا سمجھا دیا گیا جتنی انسانی عقل اس چیز کا ہضم کر لے، لیکن اس کے علاوہ جو ضیافت ہے وہ نہیں سمجھ سکتے یہ لوگ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مینشن نہیں کیا، کیا فرمایا کہ اس کو چھپا کر رکھا گیا ہے، اور وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ یعنی کہ کیسی وہ ضیافت ہوگی جس کو بیان بھی نہیں کیا گیا ہے اس قرآن میں۔ تو فرمایا کہ یہ نزل جو ہے، جو شروعاتی جو معاملہ ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ جو تم نے عمل کیے تھے، لیکن جو بعد میں مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، جو ایکسٹرا تم کو دیا جائے، جو تم ڈیزرو بھی نہیں کرتے نا، اللہ تم کو وہ ضیافتیں کرے گا۔ تو ہاں ایگزیکٹلی، مہمان کو نہیں پتا ہوتا نا کہ اب میرے اس پہ کیا کھانا اترنے والا ہے میز پر، اور کیسی، اور جب وہ اس کی پسند کے 2-4 ڈشز آ جائیں تو پھر وہ پکڑ کے ہاتھ بولتے کہ کیوں اتنی زحمت کی آپ نے، حالانکہ دل کر رہا ہے نا سارے چیزیں کھائیں، اس کو انجوائے کریں، لیکن کیا ہے کہ ہم جب دیکھیں گے نا، جب جنت میں جا کر وہ جو آخری شخص نہیں نکلے گا، جو ہے نا جو جہنم سے نکل کر آ جائے گا اور جنت میں جائے گا، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ جو نظر سے باہر دیکھتا رہے گا، وہ سمجھے گا کہ جنت میں انٹر ہوں گا اور مجھے کیا ملے گا؟
جنت میں کھلنا ونا دے دیں گے، ایک چھوٹا سا روم مل جائے گا تو میرے لیے تو بات سے سکون ہی ہے نا کہ جہنم کا عذاب چک کر آیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو بالآخر تم جنت میں آ گئے ہو، اب جو دنیا تھی نا، دنیا پوری دنیا اس کے 10 گنا تم کو جنت دی جاتی ہے. تو کیا کہے گا، یار اب تو رب ہو کر مذاق کرتا ہے مجھ سے، مطلب تو رب ہے اور ایسا مذاق کر رہا ہے میرے سے کہ مجھے 10 گنا جنت ملے، مطلب میرے ایسے کام ہے کہ مجھے 10 گنا جنت مل جائے. تو سوچے کہ وہ جو اصل میں جہنم سے بچتے ہوئے جنت میں گئے ہوں گے تو ان کا کیا معاملہ ہوگا، کیسی ان کو جنت اور کیسی مہمان نوازیاں. یعنی وہ تو ایک ایکسپیکٹیشن اس کا یہ تھا کہ کونا بھی مل جائے جنت کا تو میرے لیے وارے نیارے ہو گئے. لیکن اس کو جب یہ خوشخبری سنائی جائے گی تو اس کا دماغ ہی پھر جائے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مجھ جیسا ادنا انسان اتنی بڑی جنت کا مالک بن جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ قرۃ اعین، جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ تو چھپا کر رکھی گئی ہے، اور یہ جو تم نے عمل کیا ہے اس کی مہمان نوازی تو ہم شروع میں کر دیں گے. اس کے بعد جو اصل شروع ہوگا اس کو تو تم ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے، تمہارے وہم و گمان سے وہ باتیں بھی نہیں گزر سکتی. ہاں اخفیہ نا، چھپا دیا اللہ نے. اور دیکھیں سرپرائزز ملتے ہیں نا، لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں نا. بالکل دعا کرنا چاہیے نا، کیوں دوسرا چاہیے کیا؟ نہیں نا، سب کو اپنا اپنا ہی شوہر چاہیے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اپنے گھر والوں کے لیے، اہل خانہ، صرف شوہروں کے لیے نہیں، اپنے اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل خانہ، اپنے دوستوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 20. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. وَأَمَّا، یہ اس کے برعکس ایمان والوں کی بات آ گئی، یہاں پر فاسقوں کی بات آ گئی. یہاں پر پہلے فرما دیا گیا ایمان والے فاسق برابر نہیں ہو سکتے، تو ایمان والوں کا انجام پہلے بتا دیا کہ جنت الماوا ان کا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنت ان کا ٹھکانہ ہے اور ان کی مہمان نوازی بھی ہوگی. وَأَمَّا الَّذِينَ، اور اما رہے الَّذِينَ، وہ لوگ جو فسقوا، جنہوں نے نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمْ، پھر مأوا ٹھکانہ، ہم ان کا النار، آگ ہے. کون سی آگ؟ خاص آگ، یعنی کہ جہنم کی آگ. اور رہے وہ لوگ، وہ سب جنہوں نے نافرمانی کی تو ٹھکانہ ان کا آگ ہے. کلما، جب کبھی، کلما کا مطلب ہوتا ہے جب بھی، ٹھیک ہے. کلما، جب بھی، ارادو، واو الف، وہ سب ارادہ ارادہ کریں گے، ان کے یخرجو، یا وہ واو الف سب خرجا نکل آئے، منہا اس میں سے، یعنی ہا کی ضمیر نار کی طرف ہے، اس آنکھ میں سے نکل آئے. وہ سب اعادہ کر دیے جائیں گے، یعنی ڈال دیے جائیں گے، دوبارہ ڈال دیے جائیں گے، فیہا اس میں. وقیلا، اور کیلا کہا جائے گا، لہم ان کے لیے، ان سے، ذوقو تم سب چکھو، ذوقو ذائقہ چکھو، تم سب چکھو، عذاب الناری، آگ کا عذاب، جہنم کا عذاب، الذی، وہ جو، تم تھے، بھی اس کو، تکذبون، تم سب جھٹلا رہے تھے. اور رہے وہ لوگ، وہ سب جنہوں نے فسق کیا، نافرمانی کی، پھر ٹھکانہ ان کا جہنم ہے. جب بھی وہ سب ارادہ کریں گے کہ وہ سب نکل جائیں اس میں سے، اس آگ میں سے، وہ سب دوبارہ ڈال دیے جائیں گے اس میں، اور کہا جائے گا ان سے، ان کے لیے یا ان سے، تم سب چکھو آگ کا عذاب، وہ جو تم تھے اس کو جھٹلا رہے تھے. یعنی یہاں پر ضیافتیں ہیں اور یہاں پر رسوائیاں ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو فاسق ہے، جو نافرمان ہے، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے گا، اور وہ چاہے گا کہ وہ جہنم سے کسی طرح سے برآمد ہو جائے، نکل آئے، لیکن جب وہ نکلنے کی کوشش کرے گا اسے فرشتے ہانک کر دوبارہ سے کیا کر دیں گے؟ جہنم میں گرا دیں گے. اور بار بار ان کو فرمایا جائے گا، کہا جائے گا کہ یہ عذاب کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ تم نے اللہ رب العزت کی آیتوں کو جھٹلایا تھا. یعنی نہ تم جھٹلاتے، نہ اس عذاب میں مبتلا ہوتے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا. چلیے جلدی جلدی ریپیٹ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 21. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور لام اور نون مشدد، ضرور بضرور، نون ہم
ذیق یعنی ذوق چکھائیں گے، ذائقہ چکھائیں گے، اور ضرور بضرور نون ہم ذیق چکھائیں گے ذائقہ ہم ان کو، اور ضرور بضرور ہم چکھائیں گے ان کو من العذاب الادنا قریب کے عذاب میں سے. ادنا دنو سے بنا ہے، ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریبی. دال نون واو اس کا روٹ لیٹر ہے، اسی سے دنیا بھی بنا ہے. دنیا کیا ہے؟ قریب ہے نا، مکان زمانے کے لحاظ سے پہلے دنیا آتی ہے پھر آخرت آتی ہے. تو ادنا از اسمال. ہاں اردو میں ادنا مطلب چھوٹا. یہاں پر ادنا کا مطلب ہوتا ہے قریبی، قریبی عذاب سے، اور ضرور بضرور ہم چکھائیں گے ان کو قریبی عذاب میں سے، دونا علاوہ عذاب الاکبری. تو یہاں پر قریب اور چھوٹا دونوں لیا جائے گا. ہاں بیکاز اکبر آ گیا نا کمپیریٹیولی، تو یہاں پر کیونکہ یہاں پر ترجمے میں نا قریب ہی لکھا ہوا ہے، تو ہم لوگ دونوں ورڈ لیں گے اور دونوں ہی صحیح ترجمہ انشاءاللہ ایکسپلین کہ قریبی یا چھوٹا عذاب، اور ضرور بضرور ہم چکھائیں گے چھوٹے عذاب میں سے، چھوٹے اور قریبی عذاب میں سے، دونا سوائے ایکسپٹ علاوہ العذاب الاکبری بڑے عذاب کے، لعلہم تاکہ، لعلہ تاکہ، ہم وہ سب یرجون یا وہ بانو سب رجا لوٹ آئیں. اور دیکھیں یرجعون ہوتا تو وہ سب لوٹا دیے جائیں، ہے نا، ہم الٹا ترجمہ کرتے ہیں، اور یہ رجا ڈائریکٹ ہے، یرجعو وہ سب لوٹیں گے، لوٹائے جائیں گے نہیں، لوٹ آئیں گے، خود ہی لوٹ آئیں گے. اور یرجعون کا مطلب ہے وہ لوٹائے جائیں گے، یعنی کوئی اور دوسرا ان کو لوٹا رہا ہے. اور ضرور بضرور ہم چکھائیں گے ان کو چھوٹے عذاب میں سے، قریبی عذاب میں سے، بڑے عذاب کے علاوہ، تاکہ وہ سب لوٹ آئیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے بڑا عذاب یعنی الاکبر آیا نا، الخاص اور بڑا، کون سا ہے یہ؟ قیامت کا عذاب ہے نا، جہنم کا عذاب. تو وہ جہنم کے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اللہ دنیا میں، دیکھیں دنیا میں بھی ہے، پہلے عذاب دے دیے جاتے ہیں، پہلے پکڑ کی جاتی ہے، آزمائشیں لی جاتی ہے، تاکہ کیا ہو. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، تب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ پریشانیاں اور عذاب کیوں دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے؟ اب جیسے کہ یہ کرونا پھیل گیا تو کتنے لوگ تھے جو بے نمازی تھے وہ نمازی بھی بن گئے، ایسا بھی ہوا لوگوں کے ساتھ. تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، پہلے آزمائش ہوتی ہے تاکہ لوگ کیا ہیں جو غفلت میں پڑے وہ لوٹ آئیں. اور ضرور بضرور ہم چکھائیں گے ان کو چھوٹے عذاب میں سے، قریبی عذاب میں سے، بڑے عذاب کے علاوہ، تاکہ وہ سب لوٹ آئے. اور پھر جو ڈھیٹ ہے، جو ہٹ دھرم ہے، وہ کتنا بھی تم چھوٹے عذاب میں دیتے رہو وہ نہیں لوٹیں گے، تو پھر ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی قیامت کا عذاب ہے. آیت نمبر 22 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. ومن اور من کون؟ ازلم، دیکھیں ہے نا افعلو پیٹرن پر ہے، الف زیادہ، ظلمو ظالم ہے، اور کون زیادہ ظالم ہے؟ ممن اس سے جو، من سے، من جو، ذکرہ ذکر کی گئی، پیش اور زیر، ذکر کی گئی، بآیات ربہ اس کے رب کی آیتیں، اس کی رب کی آیتوں کو ذکر کیا گیا، ثم پھر اعرضا اس نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا، عنہا اس سے کس سے؟ ان آیتوں سے. ہا کی ضمیر آیات کی طرف آ رہی ہے. اور کون زیادہ ظالم ہے؟ اس سے جو ذکر کی گئی اس کے رب کی آیتیں، یعنی اس کے سامنے اللہ کی آیتوں کا ذکر کیا گیا، پھر اس نے کیا کر لیا؟ اعراض کر لیا اس سے. انا بے شک، بے شک ہم، من المجرمین مجرمین سے، منتقمون انتقام لینے والے ہیں، میم والے، انتقام لینے والے ہیں. اور کون زیادہ ظالم ہے؟ اس سے جس کے سامنے ذکر کی گئی اس کے رب کی آیتیں، پھر اس نے کیا کر دیا؟ اعراض کر دیا اس سے، ان آیتوں سے. بے شک ہم مجرمین سے، مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو ہے کہ پوری طرح جو کفر کرنے والا اس نے سنا ہی نہیں، مجھے تو سننا ہی نہیں ہے تمہاری بات، لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو سن کے کیا کر رہے ہیں؟ اس سے منہ موڑ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب سے بڑے ظالم ہیں جو سنتے بھی ہیں. لیکن مشرکان مکہ کے اوپر ان کے سامنے وہی وہ ہو رہی تھی، تلاوت کی جاتی تھی، پڑھا جاتا تھا، پھر بھی وہ کیا کرتے تھے؟ اس سے اعراض کرتے تھے، منہ پھیر لیتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہی سب سے بڑے ظالم ہیں جو سن کر پھر جائیں. اور ایسے مجرموں سے اللہ رب العزت کیا کرے گا؟
انتقام لے گا۔ آیت نمبر 23 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ اور لقد البتہ تحقیق اور بے شک آتینا عطا کیا نا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتابہ کتاب۔ اب الکتاب خاص کتاب ہے، تورات ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے نسبت سے، اور البتہ تحقیق عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب تورات، فلا تکن و پھر لا نہیں تا تم کن ہو جانا، من فی مریتن شک میں نہ ہو جانا۔ ایک مریا کا بھی مطلب شک ہوتا ہے اور ریب کا مطلب بھی شک ہوتا ہے، شک میں نہ پڑ جانا، من لقائہ من سے لقائی ملاقات ہی اس کی ملاقات سے تم شک میں نہ پڑ جانا، وجعلناہ اور جعلا اس نے بنایا اور جعلنا ہم نے بنایا اس کو ہدن، اس کو یعنی اس کتاب کو، کی ضمیر کتاب کی طرف ہے، اور ہم نے بنایا اس کو یعنی اس کتاب کو ہدن ہدایت لی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل لیے بنی اسرائیل کے لیے، اور البتہ تحقیق اور بے شک عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تو نہیں آپ ہو جانا شک میں اس کی ملاقات سے، اس کی ملاقات کے شک میں کے متعلق شک میں نہ پڑ جانا، اور بنایا ہم نے اس کو یعنی اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس کے اندر بھی یہ سارے تذکرات تھے، یعنی کہ آخرت کا، قیامت کا، رب سے ملاقات کے ساری باتیں اس کتاب میں بھی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے بھی جھٹلایا، انہوں نے بھی انکار کیا۔ تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ آپ کی امت والے بھی کیا کریں گے؟ جھٹلائیں گے۔ تو آپ نے اس بات سے، آپ ان دا سینس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، نبی کی وساطت سے امت کو کہا گیا ہے کہ تم لوگ شک میں نہ پڑ جانا کہ آخرت جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، بلکہ وہ ہے، اور ہم نے تو یہ کتاب ہدایت کے لیے نازل کری تھی بنی اسرائیل کے لیے، لیکن وہ لوگ کیا تھے؟ شک میں پڑے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 24 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ وَجَعَلْنَا اور جعلا بنایا نا ہم نے، منہم ان میں سے، ائمتن امام کا پلورل ہے، ائمہ امام، یہدونا یا وہ وانون سب ہدایہ ہدایت دیتے تھے، بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے، بی سے امر حکم، نہ ہمارے حکم سے وہ سب ہدایت دیتے تھے، لما جب کہ صبروا ان سب نے صبر کیا تھا، اور بنایا ہم نے ان میں سے اماموں کو، وہ سب ہدایت دیتے تھے مطلب گائیڈ کرتے تھے ہمارے حکم سے جب وہ صبر کیا کرتے تھے، وَكَانُوا اور واولک وہ سب، کانو وہ سب تھے، بھی آیاتنا ہماری آیتوں پر، یوقنون یا وہ وانو سب، وقنا یقین کرتے تھے، وہ سب تھے ہماری آیتوں پر وہ سب یقین کرنے والے، اور بنایا ہم نے ان میں سے امام مطلب بہت سے امام، وہ سب ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے جبکہ وہ سب صبر کرتے تھے، اور وہ سب تھے ہماری آیتوں پر یقین کرنے والے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر صبر کی امپورٹنس بتائی ہے کہ جن لوگوں نے صبر کیا تو اللہ نے ان کو امامت جیسی کوالٹی عطا کر دی کہ وہ دوسروں کے لیے کیا بن گئے؟ ہادی بن گئے، وہ لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بن گئے، کہ جو لوگ صبر کرتے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کا لیڈر بنا دیا، اور ان کے صبر کا ان کو یہ صلہ دیا کہ ان کے ذریعے سے لوگ ہدایت پانے لگے۔ اور وہ کیسے تھے؟ آیتوں پر جمے ہوئے تھے، وہ کبھی بھی آیتوں سے ادھر ادھر نہیں ہوتے تھے، اللہ کی آیتوں پر ان کا یقین پختہ تھا۔ ان ربک یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون۔ انا بے شک رب کا آپ کا رب ہوا یعنی وہ رب، یفصلو یا وہ فصلہ تفصیل سے بتا دے گا، ڈیٹیل میں بتا دے گا، ظاہر کر دے گا، فصلہ فیصلہ کر دے گا، بے شک آپ کا رب ہوا یفصلو وہ فیصلہ کر دے گا، بینہم ان کے درمیان، درمیان ہم ان کے، یوم القیامتی قیامت کے دن، فی میں ما جو اس میں جو، کانو وہ سب تھے، پی میں ہی اس میں، یا وہ وانو سب اختلاف کر رہے تھے، اور بے شک آپ کا رب وہ
فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے دن، جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے. اب جلدی جلدی ریپیٹ کریں گے، ایزی آیتیں ہیں. شگفتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 26. اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون. اولم کیا، و اور لم نہیں، یہدی لہم یا وہ ہدایت دی، لہم ان کے لیے، کیا اور نہیں اس نے ہدایت دی ان کے لیے یا گائیڈ کیا ان کو، کم کتنی ہی، اہلکا ہلاک کر دی نہ ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من سے قبلی پہلے، ہم ان سے پہلے، من القرونی بستیوں میں سے کتنی بستیاں ہلاک کر دی، یمشونا یا وہ وانون سب، مشی چلتے تھے، چلتے پھرتے تھے، وہ سب چلتے پھرتے تھے، فی مساکنہم ان کے مسکنوں میں، ان کے مکانوں میں، ان کے گھروں میں، انا بے شک، فی ذالکا اس میں، لآیات البتہ آیات نشانیاں ہیں، افلا کیا، پھر لا نہیں، یا وہ وانون سب، سما سنتے، کیا پھر وہ سنتے نہیں ہیں، کیا اور نہیں وہ اس نے ہدایت دی ان کے لیے کہ کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، وہ سب چلتے پھرتے تھے ان کے گھروں میں، ان کے مسکنوں میں، بے شک اس میں بھی البتہ نشانیاں ہیں، کیا پھر نہیں وہ سب سنتے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سماعت کی امپورٹنس بتائی کہ سننا بہت اہم ہے. نصیحت کو سن کر، کیونکہ جو سنے گا ہی نہیں تو پھر عمل کیا کرے گا. تو سننا، جو کہ ہم لوگوں کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں، ہم لوگوں کی بولنے والی جو وہ قوت ہے نا، وہ سب سے زیادہ ڈیولپڈ ہے ہم سب کی ہے. اور سننے والی جو ہے، کیونکہ جب کوئی بول رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ہم سب تکے لگانے شروع کرتے ہیں کہ آگے کیا بولنے والا ہے. مطلب سننا ہمیں گوارا نہیں، ہم نے بولنا زیادہ پسند ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان تک یہ خبر نہیں پہنچی، کیا ان تک یہ باتیں نہیں پہنچی کہ ان سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی اپنے مسکنوں میں چلتے پھرتے تھے. مطلب وہ بھی تمہاری طرح پہلے سلامت تھے، لیکن اللہ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا. اور وہ عذاب شدہ بستیاں بھی کیا ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے، عاد ہے، سمود ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی اللہ کی آیتوں کو سنتے نہیں ہیں. آیت نمبر 27. اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم ولا هم ينظرون فعارض عنهم وانتظر انهم منتظرون. اولم کیا، و اور لم نہیں، کیا اور نہیں، یرو کیا وہ، والے سب، رآ دیکھتے، کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے، انا کے، نہ ہم نے، نسوقو الماء، نسوقو نون ہم، سوکو چلاتے ہیں، الماء پانی کو، الارضی زمین کی طرف، الا طرف، الارضی زمین کی طرف، الجروزی بنجر زمین، الارض الجروزی بنجر زمین کی طرف. کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے کہ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو بنجر زمین کی طرف، جروز یعنی بنجر. فنخرجو پھر نون ہم، خرجا نکالتے ہیں، بھی اس سے یعنی اس پانی سے، ہی کی ضمیر ماں کی طرف ہے، پانی سے، زرعن زراعت کھیتیاں، تأکلو تا، ہاں جی، اس نہیں ہی فیمیل ہے، زمین جو ہے فیمیل ہے، ماں جو ہے میل ہے، ٹھیک ہے. تو بھی اس سے یعنی اس پانی کے ذریعے سے زمین سے نباتات نکلتی ہے نا. اگر پانی نہ پڑے تو وہ تو بنجر ہی پڑی رہے گی، ہے نا. تو اس پانی کے ذریعے سے نکالتے ہیں ہم زراعت. کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے کہ بے شک ہم چلاتے ہیں پانی کو بنجر زمین کی طرف، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے یعنی اس پانی کے ذریعے سے زراعت یعنی کھیتی. تأکلو تا تم، اکلا کھاتے ہو، منہو اس سے کس سے، اس زراعت سے، اس کھیتی سے، انعامہم انعام مویشی، ہم ان کے، کیا بھی تأکلو تم سب کھاتے ہو، منہو اس سے، انعامہم ان کے انعام ان کی کھیتیاں، وانفسہم اور ان کی جانیں، یعنی وہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے مویشی بھی اس میں سے کھاتے ہیں. تاکلو کا مطلب ہے وہ کھاتے ہیں. زرعن یہاں پر
یہ تا جو ہے وہ کے ترجمے میں آ رہا ہے، تا ایک منٹ، انفس کی وجہ سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، انفس کیونکہ فیمیل ہے، یا تا وہ اکلا کھاتے ہیں منہ اس سے یعنی یہ ہو کی ضمیر جا رہی ہے زراعت کی طرف، اس کھیتی میں سے کھاتے ہیں، انعامہم ان کے مویشی، ان کے چوپائے، وانفسہم اور وہ خود بھی، ہم وہ، انفس وہ خود بھی، مطلب ان کی جانیں یعنی وہ خود بھی کھاتے ہیں، افلا یبصرون کیا پھر لا نہیں یا وہ واؤنسا بصرا دیکھتے سنتے دیکھتے، کیا اور نہیں وہ سب دیکھتے کہ ہم جاری کرتے ہیں، ہم بیچتے ہیں، ہم اتارتے ہیں پانی بنجر زمین کی طرف، پھر ہم نکالتے ہیں اس سے، اس پانی سے زراعت کھیتی، وہ کھاتے ہیں اس سے، مطلب وہ جو انسان ہے وہ کھاتے ہیں اس سے، اس زراعت سے ان کے مویشی بھی اور وہ خود بھی، کیا پھر نہیں وہ سب دیکھتے؟ دیکھنے کا مطلب دیکھنا نہیں ہے، دیکھنے کا مطلب ہے غور و فکر نہیں کرتے، یہ ساری چیزوں کو، یہ ساری کھیتیوں کو، ان بنجر زمینوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہو تم اپنی آنکھوں سے، تو پھر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آیت نمبر 28 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ اور یا وہ وانو سب قولو کہتے ہیں، اور وہ سب کہتے ہیں متا کب، هَذَا الْفَتْحُ هَذَا یہ الفتح فیصلہ پورا ہوگا، ان کنتم صادقین ان اگر تم کن ہو صادقین سچے، اگر تم سچوں میں سے ہو تو یہ وعدہ کب پورا، یہ فیصلہ کب پورا ہوگا؟ فتح یعنی کسی چیز کو اوپن کر دینا ہے نا، اسی لیے فاتحہ کا نام کیا ہے؟ دا اوپنر، کھولنے والی، فتح کا مطلب ہے اس سچ اور جھوٹ کا جو اوپننگ ہے، یہ ہمارے پاس راز افشا کب ہوگا، یہ راز کب کھولا جائے گا؟ اور وہ سب کہتے ہیں کب یہ فیصلہ ہوگا اگر تم ہو سچے، یعنی کہ وہ قیامت کب آئے گی؟ ہم تو سنتے سنتے 13 سال گزر گئے، اور ہم جب سے سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، اور یہی باتیں ہمارے باپ دادا نے بھی سنی، لیکن آج تک تو کوئی قیامت نہیں آئی۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، قل آپ فرما دیجئے، یوم الفتح فیصلے کا دن، لا ینفع لا نہیں یا وہ نفع فائدہ دے گا، نفع دے گا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم ان کا ایمان انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا اس فیصلے کے دن میں، ولا ہم اور لا نہیں ہم وہ سب ینظرون وہ سب مہلت دیے جائیں گے۔ آپ فرما دیجئے فیصلے کا دن نہیں فائدہ دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کا ایمان، اور نہیں وہ سب مہلت دیے جائیں گے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ فیصلے کا دن کب آئے گا؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کیا فیصلے کا دن دیکھ کر تم ایمان لاؤ گے؟ تو اس دن تو ایمان کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، عذاب دیکھنے کے بعد تو کوئی بھی ایمان لے آئے گا، ایمان تو اصل ایمان بالغیب ہے، جو چھپے ہوئے پر ایمان لائے وہ اصل ایمان ہے۔ تو اس دن تو یہ معاملہ ہوگا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس دن نہ تمہارے ایمان تمہیں فائدہ دیں گے، نہ تمہیں، ابھی وہ کہہ رہے تھے نا کہ یا رب ارجعنا، ہمیں لوٹا دے، کیا کریں ہم؟ نعمل صالحا، ہم کیا کریں؟ نیک عمل کریں، کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اعیدوا ان کو دوبارہ اسی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آیت نمبر 30 فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، فَأَعْرِضْ پھر عارض اعراض کیجئے، اگنور کیجئے ایسے لوگوں کو، عنہم ان سے، پھر اعراض کیجئے عنہم ان سے، وانتظر اور انتظر انتظار کیجئے، انہم انا بے شک ہم وہ سب، منتظرون وہ سب بھی انتظار کر رہے ہیں، انتظار کرنے والے ہیں۔ پھر اعراض کیجئے ان سے اور انتظار کیجئے، بے شک وہ سب بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کریں کہ بالآخر ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا، لیکن آپ دنیا میں ان سے کیا کرتے رہیں؟ اعراض کرتے رہیں، مطلب بحثوں میں نہ الجھیں، کیونکہ یہ ایمان لانے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ کہاں پر ینظرون وہ مہلت دیے جائیں، ٹھیک ہے، ہاں ہاں بالکل، یہ تا آ جاتا ہے نا تو یہاں پر انتظار میں چلتا ہے، انتظرہ ینتظر انتظار، نظرہ میں آتا ہے تو مہلت میں چلتا ہے۔ چلیے ریپیٹ کریں گے، میناز آپ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقني تفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارزقنا بالقرآن. اللهم اهدنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر وآيات الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا.